وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال درس نمبر 762، آیت نمبر 48 سے 50۔ آج کا موضوع کیا ہم سچے مومن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 48۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب ان کو ان کے اعمال کو شیطان نے اچھا کر دکھایا۔ وقال لا غالب لکم اليوم، اور اس نے کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وانی جار لکم، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، لیکن جب دو گروہوں کا سامنا ہوا، نکسا علی عقبیہ، تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید سخت سزا دینے والا ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ درس میں بھی اس کے بارے میں نے ترجمہ پڑھا تھا، اور دیکھیں حقیقت میں بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یعنی اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کے شان نزول کے مطابق تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا گزشتہ درس میں، لیکن اس سے سبق یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بندے نہیں ہیں
تو آپ کو آپ کے شیطان آپ کے اعمال اچھے کر دکھاتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ حقیقت، آپ کو حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کا وجود حقیقی ہے، اصل ہے، وہی اصل طاقت ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے اور اسی کا حکم ماننا ہے، ورنہ اللہ کے شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ کے احکامات کے خلاف چلیں گے یا اس کی زندگی یعنی اس کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر شدید عذاب دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ جیسے کہ ایک آیت میں ہے کہ اعلموا ان اللہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بخشنے والا مہربان تو ہوں، لیکن جہاں تک عذاب کی بات ہے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور یہ بات میں اختصار سے میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں، دو راستے ہیں، ایک اللہ کی مرضی کا راستہ ہے، ایک اللہ کی مرضی کے خلاف راستہ ہے، ایک آپ کا اپنی خواہشات کا راستہ ہے۔ ہم لوگ اس وقت جو ہم مسلمان 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے اپنا، ہمارا رخ اس طرف آج دنیا کی طرف ہے، دنیا ہماری منزل ہے، اور اللہ کی رضاؤں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سامنے کا ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی پر ہم خوش ہیں۔ ہم اللہ کے تابع فرمان ہونا نہیں چاہتے، ہم رسول کی پیروی اور ان کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے، اور ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں تو اللہ کے شدید عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ باقی تو آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہا منافقوں نے اور جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو تو یعنی مومنوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جبکہ فرشتے روحیں قبض کر رہے ہوں گے کافروں کی، منکرین حق کی، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے ہیں۔ ذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو جلنے کی سزا، بھگتو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، وہ اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس کا یعنی یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے بھجوایا دیا ہے آگے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سامنے کا مضمون ہمارے لیے ہے، اور جو آیت نمبر 49 ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ بدر جن حالات میں بھی ہوئی، جیسے بھی ہوئی، مسلمانوں کا جو جذبہ تھا قربانی کا، تو اس جذبے کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ غر ہؤلاء دینہم، جو منافق تھے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں یہ تو ان کو دین نے دھوکے میں ڈال دیا، ان کے یعنی یہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، پھر بھی یہ مقابلے پہ جا رہے ہیں اور اس کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو یہ دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں۔ تو یہ تو خیر بدر کے متعلق تھا، یعنی یہ آیت تو ہے بدر کے حالات کے مطابق ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں 300 بظاہر مسلمانوں نے جو در حقیقت منافق تھے، انہوں نے عین میدان لڑائی میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور مدینے واپس چلے گئے کہ بھئی یہ تو قتال نہیں ہے، تو خودکشی ہے، یہ کہتے ہوئے۔ تو بہرحال یعنی دیکھیں، یا تو آپ کو دنیا کے اگر دھوکہ لگ جائے گا تو پھر آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے گی۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ غر ہؤلاء دینہم، ان کو دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو پھر دنیا کو آپ اصل سمجھیں گے اور آخرت کو آپ فریب سمجھیں گے، دھوکہ، یا اس پر آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا۔ یہ دو صورتحال ہیں سامنے کا۔ آج تو ہم اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ دیکھیں، میں ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں، زیادہ میں نہیں بڑھا رہا بات کو، اور وہ صورتحال ہے جو آج ہے۔ آج ہم اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، نمبر ایک، اور واقف ہونا بھی نہیں چاہتے۔ اگر کوئی ہمیں ہماری منزل کا بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت پیش کرتا ہے تو اس سے ہم واقفیت بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے، یعنی قرآن سے ہم واقف ہونا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ تو ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے اور جنت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمیں تو دوزخ سے بچنے کی دعوت دیتا ہے، اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمیں تو یوم آخرت کا بتاتا ہے، اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمیں تو قرآن دوسری زندگی کا بتاتا ہے، اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین تو آپ دیکھ لیں، ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، ظاہر، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا، بس بات ختم۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہ ڈالیں کہ آپ مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ ظاہری طور پہ آپ پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا اور لگایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کلمہ گو ہیں تو آپ کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، لیکن آپ نے تو حقیقت کو اگر نہ دیکھا، نہ سنا، نہ دیکھا، نہ سمجھا، تو پھر تو آپ کا حال بہت برا ہوگا۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے، یہ تو صرف ایک بات نہیں ہے جو آپ نے کہہ دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پھر تقاضے بھی ہیں۔ تقاضا کیا ہے کہ پھر اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر آپ نے چلنے کا عزم نہ کیا، ارادہ نہ کیا، نیت نہ کی، تو پھر دنیا کی زندگی کی آپ کی نظر میں اہمیت ہوگی، اس کی قدر و قیمت ہوگی، اور آخرت کی زندگی ایک فریب ہوگی آپ کے خیال میں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ اپنے زبان سے آخرت کی زندگی کو زبان سے فریب نہیں کہتے، دھوکہ نہیں کہتے، لیکن حقیقت میں ہماری نظر میں زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے ساتھ تو دیکھیں گے، جب ہوگی دیکھا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ ابھی تو دنیا کو سنبھالو، دنیا کی طرف متوجہ ہو اور دنیا ہی کی طرف رخ کرو، دنیا ہی کے لیے زندگی گزارو۔ اب خلاصہ مضمون کیا ہے؟ خلاصہ مضمون یہ ہے کہ اگر دنیا کے آپ دھوکے میں آ گئے تو آخرت کا پھر آپ کو ایک دھوکہ لگے گی، ایک فریب لگے گی، آپ اس میں شک میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن آخرت پر اگر آپ کا یقین آ گیا اور آپ نے زندگی اللہ کے لیے خاص کر لی، اللہ کو منزل بنایا، اللہ کے راستے پر چلنے لگے، اب دنیا کی حقیقت آپ کی نظر میں ایک فریب کسی ہوگی، کیونکہ جو حاصل دنیا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ہم نہیں لے جا سکتے۔ جو حاصل دنیا ہے، جتنی بھی آپ جائیدادیں بنا لیں، مال بنا لیں، اور آپ کی اولاد ہو اور آل اولاد ہو اور نواسے پڑ پوتے، کچھ بھی نہیں آپ لے جا سکتے، سب کچھ یہاں چھوٹ جائے گا اور آپ اکیلے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ دو چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت، جس پر آپ کا یقین ہوگا، دوسرے کے بارے میں آپ شک میں مبتلا ہوں گے اور وہ آپ کو دھوکہ لگے گا۔ مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔
کہ اگر آخرت یقین آ گیا آپ کا کہ اصل تو زندگی آخرت کی ہے، تو اب دنیا کی زندگی پر آپ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں گے، اور دنیا کی تو عارضی زندگی ہے، آپ کو تو عارضی تو ہے ہی، اس میں تو کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان ابھی جیتا جاگتا ہے، کل قبر کے اندھیروں میں ہوگا وہ۔ تو بات اصل میں یہ ہے، غر ہؤلاء دینہم، دنیا اب یہ کہنے والے جو ہیں وہ تو منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جو منافق ہیں اور جن کے دل میں مرض ہے، یعنی روگ ہے دنیا کی محبت کا۔ یہ بھی میں آپ کو تفصیل سے، مرض کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز آپ کو کھائی جا رہی ہے۔ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات میں بہت سکون کے ساتھ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، بہت اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بعض امراض ایسے ہوتے ہیں، یہاں دیکھیں مرض کا تذکرہ ہے، والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ مرض کیا؟ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت کا مرض۔ تو والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، تھوڑی سی توجہ، کہ اگر آپ کو دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا، آخرت کی زندگی کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، آپ دنیا ہی کو اصل سمجھتے ہیں۔ پھر جو بات میں کہہ رہا تھا وہ میں بھول گیا تھا، وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا اور ما فیہا جو بھی ہے، اگر اس کی، تو یہ آپ کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرتی رہے گی، بیکار کرتی رہے گی، یہاں تک کہ کأنہ خشب مسندہ قرآن میں ہی ہے یہ بات۔ بہرحال تو آپ کو اندر آپ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو ظاہر ہے وہ تو ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو صرف ایک محبت ہے، اور وہ دنیا کی محبت ہے، اسی میں ہم رنگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی باتوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، آپ اپنے جو توقعات ہیں، جو آپ کی آرزوئیں ہیں، جو آپ کی امیدیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، ساری کی ساری اس کا تعلق ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے۔ آپ بولتے ہیں تو دنیا کے لیے بولتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ کی نظر ہے تو آپ کی نظر دنیا پر ہے، آپ کی نظر اللہ پہ نہیں ہے، آپ کی نظر دنیا پہ ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کے بس دنیا ہی کو دیکھ رہے ہیں، دنیا ہی کو محسوس کر رہے ہیں، دنیا ہی آپ کے اندر ہے، رچی بسی بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور آپ کا دل مرض میں ہے، یعنی قرآن کے والذین فی قلوبہم مرض۔ آخرت کی زندگی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں پھر اپنا علاج کروائیں، علاج ہو سکتا ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی محبت میں آپ کا دل گرفتار بھی ہے تو آپ کسی حکیم کے پاس جائیں، مقامی طور پہ کوئی ایسا شخص دیکھیں جو اللہ کا بندہ ہو، جو صاحب یقین شخص ہو، جس کا دل قلوبہم مصابیح الہدیٰ، جس کا دل ہدایت کا چراغ ہو، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے بات چیت کریں، اس کو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیں، اس سے رہنمائی طلب کریں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے مشورہ لیں کہ بھئی یہ روگ جو ہے مجھے لگا ہوا ہے حب دنیا کا، تو آپ میری مدد کیجیے۔ تو وہ پھر جو آپ کو دوائی بتائے، جو کام بتائے، جو علاج بتائے، آپ اسے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ مخلص ہیں۔ اگر نہیں تو پھر آپ کا حال پھر برا ہوگا۔ اس وقت تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دنیا کا ایک روگ لگا ہوا ہے،
ایک مرض ہے، دنیا کی محبت کا مرض، کہ ہمارا دل جو ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ ہم لوگ دنیا دار ہیں اور دنیا کی محبت ہے اور اس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، دل سے پیار کرتے ہیں دنیا اور حاصل دنیا کو، اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک مرض ہے، آپ کے دل کو ایک مرض لگا ہوا ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، علاج کے لیے قرآن ہے اور پیغمبر کی ذات ہے، اور مقامی طور پہ جو سچے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو ڈھونڈ کے ایک آدمی کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس کو چاند پٹک کے اپنے لیے اپنی رہنمائی کے لیے منتخب کریں اور اس سے پھر رابطہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ اپنا دل پاک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پاک کر دے گا۔ طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ پہ اعتماد کرے گا تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ ہی ہے، سب کچھ جو ہے تمام قوت کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، بادشاہ حقیقی اس وقت اللہ ہے، اور یہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے، جو آپ کی سن بھی رہا ہے، آپ کے واقف ہے، اور دوسرا وہ آپ سے پیار بھی کرتا ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، تو اسی لیے آپ کو دنیا میں بھجوایا۔ لہٰذا جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی قدر کریں اور اس کے راستے میں محنت کریں جس طرح کے حق ہے، آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مخلوق سے نہ ڈریں، خالق کے ناراضگی سے ڈریں، اس کا خوف رکھیں کہ خالق کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت تو ہماری الٹی کیفیت ہے، خالق کی نافرمانی یا اس کی یعنی ناراضگی سے ہمیں کوئی خوف نہیں لگتا، وہ اگر ناراض ہو جائے یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ کوئی انسان اگر اس حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یہ بہت بڑے نقصان کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اب اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آپ نے جنت کمانی ہے، اور جنت کیسے آپ کی ہوگی؟ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، یا آپ اللہ کو راضی اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب آپ کوشش کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو خالق سے پیار کریں، اپنے رب سے پیار کریں، رب سے محبت کریں، رب کے قریب جانے کی کوشش کریں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے پہلے نیت سے پھر اعمال سے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کی نفسانی کیفیت بھی جو ہے پھر بدل جائے گی، آپ کا نفس پھر نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ صحیح شخص سے دنیا میں اس وقت زندگی میں ایک صحیح شخص سے ملاقات کریں تو اس سچے شخص کا ملنا جو ہے وہ بہت بڑی سعادت ہے۔ استاد ذوق کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ کوئی ہمدم دیرینہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ بہتر ہے کہ آپ مسیحا کوئی آپ کو مسیحا یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات سے بہتر یہ ہے، وہ تو جب ہوگا اپنے وقت پہ ہوگا نا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت پہ آئیں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا تو پتہ نہیں کہ کل چلے جائیں اس دنیا سے۔ تو آج اگر کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ تو خیر یہ معاملات تو ہماری دلچسپی کے نہیں ہیں، لیکن میں تو مضمون آتا ہے تو مجھے کہنا پڑتا ہے، کہہ دیتا ہوں۔ اور
دوسری جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، آپ اگر دیکھیں کہ جب دنیا کے پرستاروں کی وفات کا وقت آتا ہے تو ان کے چہروں اور ان کے پیٹوں پر فرشتے جو ہیں مارتے ہیں، یضربون، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھ لیتے اس حالت کو. تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے جب ایک دنیا دار شخص کی موت. یہاں پہ کفرو کا لفظ آیا ہے، میرا خیال یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ مضمون کافروں تک فٹ کر دیں گے اپنے لیے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کافر ہیں، ہم تو کافر نہیں ہیں، تو وہی مجھے خطرہ آ رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کافر کا مطلب ناشکرہ، کافر کا مطلب حق سے انکار کرنے والا. یہ دونوں صفات ہم میں بدرجہ اتم موجود ہیں. ہم ناشکرے ہیں، ہم حق سے انکار کرنے والے ہیں. حق کیا ہے کہ محبوب، مقصود، معبود، مطلوب ایک ہے اور وہ اللہ ہے، لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں اس میں کوئی زیادہ سمجھنے کے لیے مشکل بات نہیں ہے. ہم اللہ کے حکم کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر کے لیے ہم تیار نہیں. اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک تو ہم دین کو بھی نہیں مانتے، برائے نام مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں. تو زبان سے آپ مان بھی لیں تو کچھ زبان سے تو دیکھیں کوئی سوائے اس کے کہ تلوار آپ پہ نہیں اٹھائی جائے گی، باقی آپ کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. لیکن بہرحال یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے. لیکن جو اس طریقے کے منکرین حق ہیں یا ناشکرے لوگ ہیں، یہ کفروں کا یہاں یہ مطلب لیں، ناشکرہ. اگر آپ کہتے ہیں میں تو شکر گزار ہوں تو آپ کو پھر آپ کا عمل جو ہے پھر دلیل ہونا چاہیے اس پہ. لیکن عملی طور پہ ہم ناشکرے ہیں اور حق سے انکاری ہیں. اللہ کو ہم منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، آخرت اللہ کے چاہنے والے ہم نہیں ہیں. لیکن موت کے وقت آپ دیکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشاہدہ اگر یہ لوگ کر لیتے، لیکن مشاہدہ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی پالیسی کے خلاف ہے کہ یہاں ایمان بالغیب شرط ہے. اگر ہم دیکھ لیتے تو پھر تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے. یہاں تو بھیڑ چال ہے، ایک آدمی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، سب لوگ دوڑ رہے ہیں، آپ نے بھی دنیا کے پیچھے دوڑ لگا دی. دولت، عزت، شہرت، یہ وہ بات ختم ہو گئی. نہیں، اگر آپ ناشکرے گئے اس دنیا سے، ناکام گئے، ناشکرے گئے، منافق کی حالت میں آپ نے جان دی، تو جان لیتے وقت آپ کی پٹائی ہوگی زبردست. اور پھر فرشتے آپ سے کہیں گے کہ بھئی اب جلنے کا عذاب چکھو. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے جو تم نے بھجوا دیا ہے اپنے پہلے. یعنی اب ظاہر ہے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں دراصل ہم اپنے آگے بھجوا رہے ہیں، اچھا یا برا. تو اس وقت ہم اب سوال یہ ہے کو آپ میں سے اگر کوئی سوال یہ کرے کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے بھجوا رہے ہیں. ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جو بھی اسلامی تہوار آتا ہے اس کو مناتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کا رخ اگر دنیا کی طرف ہے تو آپ کچھ بھی نہیں بھجوا رہے آخرت، یعنی کوئی نیک اعمال نہیں بھجوا رہے. اگر آپ کا رخ، آپ کا مقصود، آپ کا محبوب اگر دنیا اور ما فیہا ہے تو اب آپ کے سارے اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے، وہ سارے برے اعمال ہیں، چاہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی کیوں نہ ہو. آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسے نمازی جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے. ہم عن ویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون. تو بہرحال ذالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس میں مضمون تھوڑا سا رہتا ہے، یہ پھر پڑھ لیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دی.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ، اور جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوشنما کر دکھائے اور اس نے کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں پھر گیا، قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا مِنْكُمْ، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جبکہ منافق اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا زبردست اور دانا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے کافروں کو روحوں کو قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے جاتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے جاتے ہیں کہ چکھو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.